ہر قربانی ہمارے لیے فجر پڑھنا مشکل ہے، تہجد پڑھنا مشکل ہے، سہولت ہے، آرام ہے، کہیں اے سی چل رہی ہے، کہیں گرم اے سی بھی ہوتی ہے، گرم ہو جاتا ہے، ہر اللہ سہولت آسانی دی ہے، لیکن تہجد پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ باتیں کرنا، گپ شپ کرنا 1-2 گھنٹہ عشاء کے بعد بھی آسان سمجھتے ہیں ہم، اللہ کی یاد کرنا، اللہ ذکر کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، جیسی آپ کی قربانی ویسے اللہ کی مہربانی۔ یاد و تمنا سے کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ رحمۃ اللہ درجہ بلند فرمائے، بچپن میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے، ان کی تائی بیٹھی رہتی تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، بیٹھی رہتی تھی۔ چھوٹا بچہ 13 سال کا تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی کہتی بھی تھی، لیکن اللہ کو چونکہ مقام دینا تھا، کام لینا تھا، اللہ نے شروع ہی سن کے اس کا پابند بنا دیا تھا۔ اور ہم لوگ کئی 13 سال کے ہو گئے، لیکن اور ساری چیزیں کوئی کام آ جائے گا دنیا کا تو بیٹھے مشورہ کریں گے، کیا کرنا، کل کیا کرنا ہے، آدھی رات ہو جائے گی، ان کو بوجھ نہیں ملتا، لیکن 4 رکعت پڑھ کے سوئیں یہ ہم کو بوجھ معلوم ہوتا۔ بزرگوں، دربار مبارک میں سارے اعمال پیش ہوتے ہیں، یاد رکھو، دربار مبارک میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اب یہی اگر سوچ لو کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، اچھی نہیں پڑھی، ہم نے جو ہے آج کے موبائل ہوتا ہے نا، کتنی دیر تک اسی میں لگے رہتے ہیں۔ بھائی ضرورت ہے بات کر لو، اطلاع کر لو، پوچھ لو تو ضرورت کی چیز ہے۔ ضرورت اسے کہتے ہیں اس کے بغیر ضرر ہو، اس کے بغیر ضرر ہو اسے ضرورت کہتے ہیں۔ باقی لغویات فضولیات میں حضرت مسلم لگے رہنا، تلاوت نہیں کرنا، ذکر نہیں کرنا اور نیک اعمال نہیں کرنا اور مسلم لگے رہنا، اس ضرورت نہیں کہتے ہیں۔ کئی شکایتیں کئی جگہ مل چکی ہیں، ماں نے شکایت کرایا، کبھی دوسرے نے کہا، کبھی باپ نے کہا، پتہ نہیں یہ کیا رہا، کیا اسے مردم کے دیکھا کرتا ہے۔ بھائی ضرورت ہے، آپ بات کر لو، خیریت پوچھ لو، بتا دو۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں، ٹیلی فون زمانہ آیا، قرآن شریف ایسے حفظ کیا کہ ہم اپنا کرتے ہیں، ہم آپ جو ہے وہ کرتے رہیں گے، ہمارا سن لیا کرو۔ کتنے کئی بار حافظ ہو گئے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کتنے موبائل ذریعے اب تو سیکھنے سکھانے کا رواج یہ بھی ہوتا جا رہا ہے کہ دینی بات کتنے سیکھ لیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میں پہلے بار بار کیا کرتا ہوں، جمع ہونے کا مقصد علم معرف حقائق بیان کرنا نہیں ہوتا، زندگی شریعت سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو بات یہاں چلی تھی میرے بزرگ دوستو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دینداروں کو ذکر میں، دعا میں، تلاوت میں، نماز میں جی نہیں لگتا۔ تو جب جی نہیں لگے آدمی اعمال کر لے، زیادہ اجر ثواب ملتا ہے۔ ناموافق حالات دینی کام کرنے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ درجہ بلند فرمائے، واقعہ پہلے بھی سنایا ہوگا ہم نے، خط لکھا ایک طالب نے، اور بزرگوں اتباع ترقی گر ہیں، جو حالات کیفیات پیش آئے، جن کو اپنا بڑا بنایا ہے، ان کو اطلاع کرے، اس وقت یہ کیفیت ہے۔ کبھی عجب آ جاتا ہے، کچھ سمجھتے اپنے اچھا نیک دیندار سمجھ بیٹھتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے، اللہ سب جانتے ہیں حقیقت کیا، عمل کیا ہے، اپنی بڑائی لکھا تھا۔ لکھتے ہیں شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ نے مجھ کو کشتی میں جب کہیں جا رہا تھا، میں 2 نصیحت کیا تھا۔ مورا پیر دانا روشن صاحب تو اندر فرمو برو آپ، شیخ صاحب نے سرودی رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ سے فرماتے ہیں، میں کشتی میں کہیں جا رہا، برو آپ پانی کے اوپر، مطلب کشتی میں جا رہے تھے، تو نصیحت فرمایا تھا، ایک یہاں کی برخیش خود بھی مباش، دیگر کی برغیر بد بھی مباش۔ ایک نصیحت یہ کیا تھا کہ خود بینی نہیں کرنا، ہم اچھے ہیں، ہم نیک ہیں، دیندار ہیں، ہم ایسے ہیں، میں تو نیچنا، فرمایا ایسا نہیں کبھی کرنا، تو اس بھی کہتے ہیں۔ دیگر کی برغیر بدبی مباش، تو اسے کسی برا نہیں سمجھنا، کسی عیب نہیں بیان کرنا، اور خود بینی بد بینی سے بچے آدمی ترقی ہوتی ہے۔ دیکھو خود بینی اچھا سمجھنا، دیندار سمجھنا، اپنے کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنا، دوسرے بد بینی، دوسرے برا سمجھنا، ترقی رک جاتی۔ لکھتے ہیں جب تک آدمی اپنے کو نااہل نکما سمجھتا رہتا ہے، حق نہیں ادا ہوا ہم سے،
تب دوسری ترقی ہوتی رہتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو دعا بتا دی، دعا نماز میں دعا پڑھا کروں. سارے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری مخلوقات میں افضل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب کہا دعا سکھا دی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دعا سکھایا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. نماز پڑھا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے، ان کی نماز کیسی رہی ہوگی، لیکن کیا اقراری، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یعنی ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے جرم کیا ہے، حق نہیں ادا کیا نماز کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے فرماتے اللہ اکبر. مسلم شریف میں نقل کیا ہے، بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سلام پھیرنا اسی سمجھتے تھے کہ نماز پوری ہو گئی، اللہ آپ کیا تکبیر کا اللہ اکبر آپ فرماتے تھے، یعنی اللہ ہماری عبادت سے بڑے ہیں، اللہ ہماری عبادت سے بڑے ہیں، اللہ اکبر. 3 بار فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ اپنی کمزوری کوتاہی کی معافی چاہتے ہیں. ہم نماز تو پڑھ لیا، حق ادا نہیں ہوا، اللہ معافی چاہتے ہیں ہم. اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فرماتے ما عبدناک حق عبادتک، اللہ میں نے جو ہے بات حق ادا نہیں کیا. کون دعویٰ کر سکتا ہے ہم نے حق ادا کر دیا؟ آدمی ناز کرے، فخر کرے، غرور کرے، عجب آ جائے، تکبر آ جائے، خود بینی آ جائے، کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بوسطہ میں، اور وہ واقعات گلستہ نثر میں ہے اور جو ہے بوسطہ ندم میں ہے، نصیحت کی باتیں. رسم ادراویان کلام در عہد عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. میں نے لوگ جو واقعات کسی کہانی بیان کرتے ہیں، میں نے سنا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک